أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. مجلس شب عاشور اور اس مجلس عزا کے لیے جسائے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. سورہ حل اتی یا سورہ انسان یا سورہ دہر، تین نام اس سورے کے ہیں، اور اس سورے کی تیسری آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. پروردگار عالم اس آیت سے پہلے، اس سے قبل کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، اس سے قبل جو دو آیتیں ہیں اور جو تمہید بنتی ہیں اس ایک آیت کے لیے، ارشاد رب العزت سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ حل اتی کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تواتر کے ساتھ یہ تین آیتیں اور عجیب و غریب پیغام کے ساتھ اور تمام انسانوں کو پروردگار کے قانون، اس کے احکام اور اس کے دین کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ارشاد رب العزت ہوا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انسان قابل ذکر نہ تھا، اس کا نام و نشان نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے خلق کیا، ایک مخلوط پانی سے خلق کیا. نبتلیہ، اس کو آزمائش میں مبتلا کیا. وجعلناہ،
سمیعا بصیرا، اور اس کو ہم نے سماعت دی، اس کو ہم نے بصارت دی۔ اور پھر فرمایا ہنا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ایک سبیل، ایک رستے کی طرف۔ اب چاہے تو وہ اس رستے کو اپنا کر شاکر کہلائے، چاہے تو اس رستے کو ٹھکرا کر کافر کہلائے۔ اگر غور کیا سننے والوں نے تو یہاں پر اہم بات جو پروردگار بتا رہا ہے پہلی ہی آیت میں، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان قابل ذکر نہ تھا۔ کیا مطلب قابل ذکر نہ تھا؟ مطلب یہ کہ ذکر تب ہوتا ہے جب انسان کا وجود ہو، جب کسی شے کا وجود ہو۔ وجود تب ہوگا جب وہ خلق ہو۔ توجہ کیجئے گا، ذکر موقوف ہے تصور پر، تصور موقوف ہے وجود پر۔ جب وجود دینے والا ہوگا تو وجود ملنے والے کو وجود ملے گا، جب وجود ملے گا تو وہ تصور میں آئے گا، جب وہ تصور میں آئے گا تب قابل ذکر ہوگا۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم قابل ذکر بھی نہ تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا، تمہارا توجہ کیجئے گا تمہارا کوئی وجود بھی نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے، توجہ، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے خلق کیا، اور اس کو سماعت بھی دی، اس کو بصارت بھی دی، اس کے بعد ہم نے اس کی ہدایت کر دی۔ یعنی تواتر کے ساتھ پروردگار نے 3 احسانات ہیں جو گروہ انسانی کے اوپر پروردگار نے کیے ہیں اور گنوا بھی رہا ہے۔ پہلا احسان کیا کیا؟ پہلا احسان یہ کیا کہ تم عدم میں تھے، تمہارا وجود نہ تھا، تم خلق نہ ہوئے تھے، ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہیں وجود دیا۔ اس کے بعد دوسرا احسان، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں سماعت دی۔ اور پھر تیسرا احسان جو سب سے بڑا احسان ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے، اب چاہو تو شاکر کہلاؤ، چاہو تو کافر کہلاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اگر غور کرے انسان تو کیا کہا پروردگار نے؟ تم عدم میں تھے، عدم سے ہم نے تمہیں وجود دیا، تم معدوم تھے، عدم کے پردوں میں غرق ہو چکے تھے، ہم نے تمہیں وجود دیا، ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہیں یہ وجود عطا کیا۔ اس آیت سے ایک بات تو پتہ چلی کہ جو علم کلام میں زیر بحث ہے اور آج تک زیر بحث ہے اور صدیوں سے زیر بحث ہے، کہ یہ وجود اللہ، ہمارا وجود، آپ کا وجود، ہر شے کا وجود، یہ وجود ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خالق اور رب کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مربوب کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو ہم عدم کے پردوں میں ہمارا وجود تقاضا کر رہا تھا وجود کا، پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور پھر بتایا کہ ہم نے صرف تمہیں وجود نہیں دیا، ہم نے تمہیں خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہم نے تمہیں یوں ہی تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان یہ کیا کہ سماعت اور بصارت دی۔ اگر نہیں کرتا خدا خلق تو کیا ہم میں اتنی طاقت تھی کہ ہم خود کو وجود دیتے؟ توجہ کیجئے گا، اہم نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو شے خود کسی چیز سے خالی ہو وہ کسی اور کو وہ شے کیا دے گی یا وہ چیز کیا دے گی؟ آپ مجھ سے آ کے کہیں کہ مولانا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس ہوں گے تو ہی تو میں دوں گا، اگر میرے پاس ہوں گے ہی نہیں تو میں آپ کو دوں گا کیسے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو خود وجود نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس خود وجود ہی نہیں ہے۔ جب خود وجود نہیں ہے تو خود کو وجود کیسے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے وجود میں محتاج ہے پروردگار کا، اور صرف وجود میں محتاج نہیں ہے بلکہ انسان اپنی موت میں بھی محتاج ہے پروردگار کا۔ اس لیے کہ جب تک خدا نہ چاہے اسے موت آ نہیں سکتی۔ وہ اور بات ہے کہ وہ خودکشی کر لے، اور خودکشی کو حرام بھی اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ یہ امر الہی میں مداخلت کا کام ہے، یہ امر الہی میں تصرف کرنے کا کام ہے جس کو پروردگار نے حرام قرار دیا۔ یہاں تک آپ سے میرے ساتھ ہیں تو اب اگلی منزل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 3 باتیں خدا نے گنوائیں۔ وہ کیا باتیں؟ ہم نے انسان کو خلق کیا، عدم سے وجود دیا، ہم نے اس کو سماعت دی، ہم نے اس کو بصارت دی، اور پھر اس کے بعد عجیب فقرہ کا، ہم نے اس کی ہدایت کر دی ایک سبیل کی طرف، ایک رستے کی طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ کروں میں پروردگار سے کہ پروردگار کیا تو سماعت سے پہلے اور بصارت سے پہلے ہدایت نہیں کر سکتا تھا؟
کیا محض وجود انسانی کی ہدایت بغیر سماعت اور بغیر بصارت کے نہیں ہو سکتی تھی؟ تو بعید نہیں کہ خدا کی آواز آئے، کر تو سکتے تھے، یقیناً کہ وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، کر تو سکتے تھے، لیکن کی اس لیے نہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے تو ہدایت کر دی تھی، تو نے تو رستہ دکھا دیا تھا، لیکن نہ سماعت تھی جو سن پاتے، نہ بصارت تھی جو دیکھ پاتے، تو ہم تیرے رستے پر چلتے کیسے؟ خدا نے کہا ہم نے تمہیں سماعت بھی دی، ہم نے تمہیں بصارت بھی دی، اب اگر آخرت میں تم خدا کے سامنے جاؤ اور یہ کہہ سکو کہ ہم تیرے رستے پہ نہ چلے تو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا نہ چلنے کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عجیب منزل ہے، ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا خدا نے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کر دی ایک سبیل کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کر دی۔ ہدایت یعنی رستہ دکھانا، ہدایت یعنی منزل مقصود تک کسی کو پہنچانا، یہ ہے ہدایت۔ اور ہدایت خدا نے کیسے کی؟ خدا نے ہدایت کی اپنے قوانین کو نشر کر کے۔ اللہ نے ہدایت کی دی انسانوں کو اپنا دین پہنچا کے، اور وہ دین کیسے پہنچایا؟ آدم کے ذریعے دین پہنچایا، نوح کے ذریعے دین پہنچایا، ابراہیم کے ذریعے دین پہنچایا، موسیٰ کے ذریعے دین پہنچایا، عیسیٰ کے ذریعے دین پہنچایا، ہر نبی کے ذریعے دین پہنچایا، اور دین کو لا کر کامل کیا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین کو کامل کیا رسول خدا کی ذات پر، دین کو کامل کیا رسول خدا کے اوپر، یعنی اب رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر نبوت ختم ہو رہی ہے، یہاں پر رسالت ختم ہو رہی ہے، اور جو رسول تمہیں دین دے کر جا رہے ہیں یہ بہترین دین ہے۔ اگر اس دین کے اوپر عمل کرو گے تو راہ نجات تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر دین سے منہ پھیرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم عاقبت ہے ان لوگوں کی جو گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ دین کا پرچم لے کے تمام مسلمانوں، تمام مومنوں اور تمام انسانوں کے درمیان بلند ہو گئے، دین کا پرچم لے کے۔ لیکن ذرا قرآن کی آیت کی طرف دوبارہ چلیں، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی۔ لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کے بعد ہم نے رستہ دکھایا۔ رستہ دکھایا اس لیے کہ رستہ دیکھا جاتا ہے، رستہ سنا نہیں جاتا۔ تو پروردگار کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کہ تو نے سماعت اور بصارت دی اسی لیے رستے کے لیے، لیکن رستہ تو دیکھا جاتا ہے، بیک وقت رستہ دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، ایسا کون سا رستہ ہے؟ تو بعید نہیں کہ پروردگار کی آواز آئے۔ ہم نے قرآن میں مبہمات کو رکھا ہی اس لیے ہے، تفکر کو رکھا اس لیے ہے تاکہ تم قرآن پانے کے بعد مستغنی نہ ہو جاؤ، مغرور نہ ہو جاؤ، تمہیں آخرت تک اور مرتے دم تک تمہیں حاجت رہے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ کی۔ جاؤ مصطفیٰ سے پوچھو کہ وہ کون سا رستہ ہے جو بیک وقت سنا بھی گیا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، جو اتنا مکمل ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر چل لے تو کبھی ہدایت سے باہر نہیں آئے گا، کبھی ہلاکت میں جا کے گرے گا نہیں۔ تو ایک مرتبہ میں پہنچا رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ دست ادب جوڑ کر گزارش ہے وہ رستہ تو بتا دیجئے کہ جس رستے پہ انسان چل سکتا ہے، اور وہ رستہ ایسا ہے جسے بیک وقت سنایا بھی گیا ہو، دکھایا بھی گیا ہو، کہ بعید نہیں کہ رسول کی آواز آئے کہ رکو، ابھی ٹھہرو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلاؤ، جو آگے نکل چکے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ۔ اور ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہی وہ رستہ تھا جسے نبی بیک وقت دکھا بھی رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی وہ رستہ تھا جسے نبی بیک وقت سنا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے۔ اور پھر فرمایا، اور عجیب موقع پر ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب، میرے بعد علی کا رستہ تھامو، علی تمہاری ہدایت کریں گے، علی سب سے بہترین ہیں جو تمہاری ہدایت کر سکتے ہیں۔ فرمایا یا عمار ان رأیت علیًا سلک وادیا وسلک الناس کلہم وادیا واسلک مع علی ابن ابی طالب فإنہ لن یدلیک فی ردن ولن یخرجک من ہدن۔ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ تمام کے تمام انسان ایک طرف جا رہے ہوں اور علی ایک طرف جا رہے ہوں، تو وہاں جانا جہاں علی ابن ابی طالب جا رہے ہوں۔
اس لیے کہ علی کبھی تمہیں ہلاکت میں جانے نہیں دیں گے اور کبھی تمہیں ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے بتایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رستہ دکھا رہا تھا، میں تمہیں وہ رستہ دکھا رہا ہوں جو صرف دیکھا نہیں جائے گا اور اس پہ تمہیں خود نہیں چلنا۔ ایک بار علی کا دامن تھام لو، ایک بار میری اولاد کا دامن تھام لو، ایسا ہو نہیں سکتا جو علی کے پیچھے چلے وہ اللہ کی منزل تک نہ پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا ہو، تبھی تو کہا جس کو طرفین کے علماء نے لکھا، شیعہ سنی سب نے لکھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ رسول معیار دے کے جا رہے ہیں، ہدایت کا معیار کیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو ان دونوں سے متمسک رہا، ان دونوں سے، کیا کہا رسول نے؟ ان دونوں سے۔ پھر کہوں گا کیا کہا رسول نے؟ ان دونوں سے، یعنی رسول نے یہاں پر بتایا کہ تمہیں اگر ہدایت تک پہنچنا ہے تو نہ قرآن کو بہانہ بنا کے میرے اہل بیت کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کو بہانہ بنا کر میرے قرآن کو چھوڑنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، میری اطرت، میری نسل۔ کیوں رسول نے کہا؟ کیا رسول کو اپنی نسل میں کوئی جائیداد منتقل کرنی تھی؟ کیا رسول کو مال و دولت منتقل کرنا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نستجیر باللہ۔ نہیں، بلکہ رسول نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ رسول جانتے تھے کہ میرے بعد جو ہولناک منازل اس مسلمانوں کو دیکھنے پڑیں گے، اس میں اگر کوئی راہ نجات ہے تو وہ قرآن کے بعد میرے اہل بیت ہیں، وہ قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر کئی موقع ایسے آئے کہ رسول نے یہ حدیث کئی طریقوں سے ارشاد فرمائی اور لکھنے والوں نے اس کو کئی طریقوں سے لکھا، لیکن ایک جملہ جو عجیب و غریب اسی حدیث کا فرمایا، انہما لن یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ یعنی رسول خدا بتا رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ قرآن کا کوئی مسئلہ ہو تو اہل بیت مشکل کشائی کریں گے، اور اہل بیت میں کوئی بات آ جائے تو قرآن مشکل کشائی کرے گا۔ لہٰذا تمہارے اوپر واجب یہ ہے کہ قرآن کو تنہا نہ تھامو، قرآن کو میرے اہل بیت کے ساتھ تھامو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ہدایت کبھی رسول خدا کی شکل میں، کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں، کبھی فاطمۃ الزہرا کی شکل میں، کبھی رسول کے دو پیارے نواسے حسن اور حسین کی شکل میں ہدایت مل رہی ہے اور امت مسلمہ کو مل رہی ہے۔ یعنی ہر انسان اگر چاہے کہ دین اسلام میں آ رہا ہے تو کس کا دامن تھامے؟ رسول نے بتایا علی تمہارے سامنے ہے، سیدہ تمہارے سامنے ہے، حسن تمہارے سامنے ہے، حسین تمہارے سامنے ہے۔ رسول کی زندگی، چونکہ قرآن نے کہا سورہ احزاب میں عجیب و غریب آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ بے شک رسول کی زندگی، رسول کی حیات تمہارے لیے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، بہترین نمونہ حیات۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کبھی کوئی مشکل پیش آئے، اعتقادی حوالے سے ہو، اخلاقی حوالے سے ہو، عبادت کے حوالے سے ہو، رسول کی طرف نظر کرنا، دیکھنا کہ رسول کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم نے رسول کی طرف نظر کی، ہم نے تو یہی دیکھا کہ کبھی رسول کسی کے احترام میں اپنی مسند کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کو اپنے کندھوں پہ بلند کر کے فتح مکہ کے موقع پہ بت کو توڑواتے ہیں، کبھی نانا بن کر نواسوں کو اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں اور یہ تمام منازل وہ ہیں اور تمام مناظر وہ ہیں جن کو اہل تشیع اور اہل تسنن سب نے لکھا کہ رسول، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ رسول خدا کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی،
رسول خدا کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی، رسول خدا کو امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت تھی. کبھی اپنی مسند چھوڑ رہے ہیں، اور روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ اپنی مسند کو چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد سیدہ نہ صرف یہ کہ چھوڑ رہے ہیں بلکہ اجلسہا فی مجلسہ، سیدہ کو وہاں بٹھا رہے ہیں جہاں خود بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر روایت کا جملہ ہے کہ دونوں ہاتھ جناب سیدہ کے بوسہ دے رہے ہیں. علی محبت ایسی کہ فرما رہے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور حسن و حسین کی جہاں تک بات آئے تو یہ وہ دو نواسے ہیں کہ اپنی پشت پر انہیں سوار کیے ہوئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں. کسی نے کہہ دیا کیا اچھے سواری ہے ان دونوں شہزادوں کی، تو رسول اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا اچھے سوار ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا اچھے سوار ہیں. رسول نے بٹھایا ہوا ہے حسین ابن علی کو اپنے کاندھوں پر، اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہے ہیں بار الہ، اللہ سے مخاطب ہو کر. وہ لمحہ عجیب ہوگا جب رسول اپنے رب سے مخاطب ہے، جب رسول خالق کائنات سے مخاطب ہے، اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں احبہ واحبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر اس شخص سے محبت کر جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. کبھی یہ دونوں نواسے مسجد میں داخل ہو جائیں اور رسول منبر پر بیٹھے ہوں تو آتے ہوئے حسن اور حسین کو دیکھا تو مجمع میں بچوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے. ایک مرتبہ روایت ہے، اور روایت بھی صحیح ترمذی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی پاؤں بچوں کا اٹکا اور بچے لڑکھڑائے، رسول خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لی. نہ جانے رسول کیا فرما رہے تھے، نہ جانے رسول کیا ارشاد فرما رہے تھے، لیکن رسول کا رکنا اور بچوں کو لا کے گود میں بٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو بھی فرما رہا تھا اس سے کم اہم یہ دو شہزادے ہیں. اور پھر امت مسلمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ کبھی یہ پہچان لو یہ حسن یہ حسین یہ میرے بچے ہیں، کبھی ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو ان کی مدد کرنا، ان کو نصرت کی ضرورت پڑے تو ان کی نصرت کرنا. یہ سارے اہتمام جو رسول خدا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. یہ سارا کا سارا اہتمام جو رسول کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا فقط یہ لکھ کر قلم کو روک دے مورخ یا مفکر کہ رسول خدا چونکہ نانا تھے لہٰذا رسول خدا اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا فقط نانا کی محبت کہہ کے اس پورے امر کو باندھ کر رکھ دیا جائے بالائے تک، یا سوچا جائے کہ اتنا اہتمام جو رسول کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس دور میں مدینے میں کوئی ایسا نانا نہیں تھا جو اپنے نواسوں سے اس طرح محبت کرتا؟ کیا کوئی ایسا نانا نہیں تھا جو اپنے نواسوں کو اس طرح دوش پر بٹھا کر پروردگار سے مخاطب ہوتا؟ کیا کوئی ایسا نانا نہیں تھا جس نے اپنے نواسوں کے لیے نماز نہ روکی ہو؟ کوئی ایسا نانا نہیں تھا جو اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہو؟ محبت سب کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نانا اپنے نواسے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. لہذا دیانتداری یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر توجہ دے کہ رسول کس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ کون ہیں. یہاں تک فرمایا رسول خدا نے کہ میں اپنے اس بیٹے حسین کو کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کربلا میں قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور عجیب جملہ کہا، من شہد منکم فلینصرہ. تم میں سے کوئی بھی اگر اس منظر کو درک کرے فوراً اسے چاہیے کہ حسین کی نصرت کے لیے آ جائے، حسین کی نصرت کے لیے آ جائے. یہی تو وجہ تھی کہ اس حدیث کو عالم اسلام کے ساتھ ساتھ حسین نے بھی تو سنا تھا. حسین بھی تو جانتے تھے کہ میرے نانا نے میرے لیے کیا ارشاد فرمایا.
تبھی تو یہ صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین ابن علی کی مدد کرے؟ شب عاشور مغرب سے کچھ دیر پہلے حسین فوج اشقیہ سے مخاطب ہوئے، ساری فوج حسین کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہے، حسین مخاطب ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ خدا جانے فاطمہ کے لال نے کس انداز میں سوالات کیے اور جواب دینے والوں نے کیا سوچ کر جواب دیے کہ ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے حسین ابن علی، اور عجیب جملہ کہا حسین نے۔ اگر ایک مسلمان اپنے دل میں اسلام کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، حسین کے اس جملے کے اوپر غور کریں۔ حسین فرماتے ہیں انشدکم اللہ هل تعلمون جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرا نانا رسول خدا ہے؟ انشدکم اللہ هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے؟ سب جواب دے رہے ہیں جی ہم جانتے ہیں، اور ایک مرتبہ رو کر کہا انشدکم اللہ هل تعلمون ان امی فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر، کیا تم جانتے ہو کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری جدہ کا نام خدیجہ کبریٰ ہے جو خواتین میں سب سے پہلے رسول پر اسلام لائیں؟ کہا بالکل ہم جانتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر حسین نے سوال کیا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا ہیں؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں۔ پھر کہا حسین نے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے ہو جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ حسین نے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہا اور کہنے لگے انشدکم اللہ هل تعلموا ان هذا سیف رسول اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ میرے پاس تلوار رسول خدا کی تلوار ہے؟ سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہنے لگے انشدکم اللہ هل تعلمون ان هذه امامۃ رسول اللہ انا لابسها، کیا تم جانتے ہو یہ جو میرے سر پر امامہ ہے یہ رسول خدا کا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ تو حسین نے ایک مرتبہ روتے ہوئے ایک سوال کیا تو پھر یہ بتاؤ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ تو رو کر حسین نے سوال کیا تو آگے سے جواب آیا اے حسین ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں لیکن ہم اس وقت تک آپ سے لڑیں گے جب تک پیاسا آپ کو قتل نہ کر دیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان۔ حسین یہ گفتگو کر کے پلٹے ہیں، ایک مرتبہ اپنے خیموں کی طرف آئے ہیں تو روایت کا جملہ ہے حسین کے خیموں سے علی و فاطمہ کی بچیوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، بیویاں اپنے چہروں پر تماچے مار مار کے واہ حسینہ واہ غربتا کے نعرے بلند کر رہی تھی۔ حسین نے عباس کو بلایا، عباس جلدی جاؤ علی کی بیٹیوں کو خاموش کروا، ان سے کہو ابھی حسین زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان۔ ساعتیں گزری، شب عاشور کا ہولناک منظر، حسین خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں، ایک ایک بی بی اور ایک ایک شہید اور ایک ایک ہاشمی کے خیموں کی طرف جاتے ہیں اور آوازوں کو سنتے ہیں تو کیا پایا کہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی۔ ام لیلہ کے خیمے کے قریب آئے تو چراغ لے کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں علی اکبر آج دل بھر کے اپنے جوان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، نہ جانے کل جاؤ گے تو کب ملاقات ہوگی۔ کبھی رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ اپنے ششماہے کو جھولا جھلاتی ہیں، کہتی جاتی ہیں بیٹا کل باپ پر آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لینا۔ کبھی قاسم کے خیمے کے قریب گئے
تو کیا پایا، ام فروا اپنے بچے کے کنگھی کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہیں اپنے لال کو حسین پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ ہر ماں خلاصہ یہ کہ حسین کے اوپر اپنے بچوں کو قربان چند کرنا چاہتی تھی۔ زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا، آنو محمد کو واز کر رہی ہے، آنو محمد دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہیں، خبردار ان سے پہلے پانی نہ پینا، ارے تم علی کا خون ہو، اپنی جنگ کو کل دکھانا۔ ساری ماؤں کے واز سنے۔ ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے میں آئے۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں اور راوی کہتا ہے کافی دیر شب عاشور حسین تلاوت قرآن کرتے رہے، اور ایک مرتبہ باہر آئے، اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، تمام صحابیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہنے لگے کہ میں تم سب کے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم میں سے جو چاہے اپنے گھر جا سکتا ہے، یہ حسین تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ چراغ کو بجھایا تھا حسین نے، جیسے ہی چراغ جلایا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ حسین نے کہا کیا تم میں سے کوئی نہیں جانا چاہتا؟ ہر صحابی کے لبوں پر ایک ہی آواز تھی، اے حسین اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور 70 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے تب بھی اپنی جان آپ کے اوپر وارنے کو تیار ہیں۔ اور ایک مرتبہ عباس ابن علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے اے میرے آقا حسین، وہ زندگی گوارا نہیں ہے جس میں آپ نہ ہو، اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان، اے آقا وہ زندگی گوارا نہیں ہے جس میں آپ کی زیارت نہ ہو۔ حسین خیمے میں آ گئے، حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین کے خیموں سے خدا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں رات بھر آتی رہیں۔ ہر بی بی حسین کے خیموں میں جاتی ہے، تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ حسین اپنے خیمے میں عبادت کر رہے ہیں اور حسین روتے چلے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلے۔ ہلال بن نافع حسین کے سچے صحابی، ایک مرتبہ حسین کے پیچھے پیچھے کیا دیکھا، حسین میدان کربلا کی گشت کر رہے ہیں، میدان کربلا میں چکر لگا رہے ہیں، لیکن اکیلے ہیں، حسین کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے جو حسین کے ساتھ چلے۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں میں پیچھے آیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا حسین مولا چلتے چلتے رک گیا، اور رک کر کہنے لگے یہ کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ ہلال نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا سلام ہو آپ پر فدا ہونے والا ہلال بن نافع آپ کے پیچھے ہے۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، اچھا ہلال تم آ ہی گئے ہو اگر تو چلو ہمارے ساتھ۔ آقا آپ اس بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ آؤ ہلال سوال نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ ہلال کہتے ہیں ابھی کچھ دیر چلے حسین، کچھ دور چلے اور ایک مرتبہ رک گئے۔ رکنے کے بعد حسین زمین پر بیٹھے اور زمین پر بیٹھ کر کافی دیر رونے لگے۔ ہلال نے کہا مولا یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رو کر کہنے لگے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کے بازو کٹیں گے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کچھ قدم اور آگے بڑھے، رک گئے اور رکنے کے بعد رونا شروع کیا۔ آنسوؤں کی قطار حسین کی آنکھوں سے جاری ہوئی۔ ایک مرتبہ ہلال نے پوچھا مولا اب یہاں رکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھانجے اونو محمد کے اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان، کچھ دور آگے بڑھے اور پھر رک گئے۔ ہلال نے کہا آقا اب یہاں کیوں رکے ہیں؟ شب عاشور ہے نا عزیزو، دل کھول کے گریہ کرنا، آقا اب یہاں کیوں رکے ہیں؟ حسین نے کہا اے ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بھتیجے قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ رو کر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کچھ قدم اور آگے بڑھے اور بڑھ کر رونا شروع کیا۔ روتے روتے حسین رک گئے۔ ہلال نے کہا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو رو کر کہنے لگے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان علی اکبر گھوڑے سے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان علی اکبر برچھی کھائے گا۔ حسین کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کچھ قدم اور آگے بڑھے اور رک گئے۔ ہلال نے کہا مولا اب یہ کون سی جگہ ہے؟ رو کر کہنے لگے ہلال یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرا چھوٹا علی اصغر تیرے سے شعبہ اپنی گردن پہ کھائے گا۔ ہلال کہتے زاروں قطار رو کر کہنے لگا مولا کیا علی اصغر بھی شہید
کر دیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو جانتے ہو چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کر کیا دعا کرتا تھا؟ چھٹا امام فرماتے تھے اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا. پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے. اب آخری مقام ہے اور گفتگو کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ آگے بڑھے, کچھ قدم آگے بڑھے. ہلال کہتے میں نے دیکھا ایک نشیب آیا, کربلا کی زمین پر ایک نشیب آیا. حسین اس نشیب میں اترے اور کہا ہلال تم یہیں رکو, یہاں حسین تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے گا. ہلال کہتے میں وہیں رکا, لیکن میں نے دیکھا اس نشیب میں اترنے کے بعد حسین ایک مقام آیا جہاں اپنے رخساروں کو رکھ کر کچھ کہہ رہے تھے, آواز نہ آئی. عزادارو روایت تو ختم ہو گئی, لیکن تاریخ شب عاشور سے عصر عاشور منتظر تھی. وہ مقام کون سا تھا جہاں حسین رخسار رکھ کر حافظو جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا, حسین اسی نشیب میں تھے اور سیدہ فاطمہ کی آواز آ رہی تھی شمر نہ مار, میں نے چکیا پیس کے پاس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ.